الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. محترم حاضرین، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں بیان کی، کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں کیا، پہچان بتائی، اور اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی لگ بھگ 10 صفات کا تذکرہ کیا ہے. وہ 10 صفات کیا؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مکر اور فریب اختیار کرنا، بے وقوفی، مومنوں کا استہزاء اور مذاق اڑانا، باطل کا، کافر کا، مخالفین اسلام کا ساتھ دینا، اور خود گمراہی اور تذبذب کا شکار ہونا. اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر، یعنی 10 چیزیں جو بیان کی گئی، 10-11 باتیں، یہ صفات کا ذکر کیا. قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ہاں، حالانکہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کو اپنے دھوکے کے ذریعے سے حقیقی طور پر نقصان پہنچا پائیں گے. اللہ خبر کر دیتا ہے. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے کہا کہ یہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا بے وقوف لوگ جس طرح ایمان لائے ہم بھی لے آئیں؟ اللہ نے کہا یہی بے وقوف ہے. ہاں، پہلے کہا کہ ایمان والے نہیں ہیں، پھر کہا کہ ان کے جھوٹ کا ان کو نتیجہ اور انجام بھگتنا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. پھر کہا کہ ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، تو خود بے وقوف ہیں. اللہ نے کہا الا انہم هم الصفوہ، یہی بے وقوف ہے. تو یہ بے وقوف بھی ہیں. اور ان کی ایک اور برائی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، قربانی دے رہے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے، ان کو بے وقوف اور جاہل کہہ رہے ہیں. یہ خود بے وقوف ہیں. ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، مطلب فسادی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سوجھ بوجھ ہے نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک اور عقل مند ہیں. پھر یہ کہتے ہیں، پھر اللہ نے بتایا کہ جب یہ مومنوں کے ساتھ رہتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کافروں کے اپنے سرداروں اور شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اصل میں مومنوں سے کہتے ہیں ایمان لائے، ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں، ہم ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. اللہ نے جواب میں کہا اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اب اللہ کا مذاق کیا ہے کہ قیامت میں اس کا بدلہ دے گا ایک، اور یہ کہ دنیا میں ان کو ذلیل کرے گا. وہ سمجھ رہے کہ بس چالاکی کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، یہ بھی خوش اور ادھر بھی محفوظ. ہاں، لیکن حقیقت میں یہ نہ یہاں معتبر ہے نہ یہاں معتبر ہے. ان کی اپنی حیثیت
اور ان کا اپنا امیج تباہ ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. کوئی منافق کبھی باعزت نہیں رہتا. جو اللہ کو ناخوش کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے منافق وہی ہوتا ہے. کافروں سے بھی بچنا چاہتا ہے, مومنوں سے بھی محفوظ رہنا چاہتا ہے. ان سے کہتا ہے مسلمان ہوں, ان سے کہتا ہے کافر ہوں. یہ عقیدے کا ان آیتوں سے متعلق گزشتہ ہفتہ سائر النساء مسجد میں جمعہ کے خطبے میں میں نے کئی تفصیلات بیان کی. آگے جو اللہ رب العالمین نے ان کی مثال بیان کی ہے اسے سمجھنے کے لیے اس پیچھے کے مضمون کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس مثال پر غور کریں, اور ان صفات کو جو منافقین کی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے, اور پھر کہا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے, جس کی تشریح میں آگے کی آیت مثال بھی ہے. تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی آج منافقین کی علامتیں ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں اپنا اور عالم اسلام کا. ہمارے یہاں مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں مسلمانوں پر. غزہ کا معاملہ دیکھیے, دنیا کے دوسرے علاقے میں اپنے گھروں تک دیکھیے, تو ہر جگہ مسائل ہے, پریشانیاں ہیں, المیات ہے. اور اس میں کچھ مسلمان شکوے شکایت تک کرنے لگتے ہیں کہ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, معصوموں کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, عزتیں لوٹ رہی ہے, جائیداد تباہ کی جا رہی ہے, بستیوں کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے, بے گناہوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, بدنام کیا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی مدد آتی نہیں ہے. تو کیا یہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظلم کرتا ہے یا ظلم کو چلنے دیتا ہے؟ اس کی کائنات میں کوئی بھی نظام اللہ کا نہیں چل رہا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں؟ جو لوگ اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں نا, ان کا وہ کہے نہیں لیکن بین السطور میں معنی یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظلم کر رہا ہے یا کروا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کے وعدے غلط ہیں کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرے گا, ایسا وہ سمجھ رہا ہے. جبکہ جائزہ لینا چاہیے, اللہ ظلم نہیں کرتا, اور کسی کافر, مشرک اور ظالم کا انجام کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہمیشہ یقین رکھیے. طے شدہ بات ہے. جس طرح ہم زہر کھاتے ہیں یا کوئی کھائے تو مر جائے گا, یہ بالکل پکی بات ہے. بلکہ کبھی کبھی بچ سکتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین گنہگار کو چھوڑ دے اگر وہ توبہ نہیں کرتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ظالم کو, خاص طور سے مشرک بدعتی کو معاف کر دے. جو اللہ کی قانون کا باغی ہے, اللہ کی الوہیت کا مخالف ہے, وہ بخشا نہیں جا سکتا. اور بندوں پر ظلم کرنے والا بچے گا نہیں, اس کو ڈھیل ملتی ہے. کیا فرعون کا انجام ٹھیک ٹھاک ہوا؟ جیسے آج لوگ شکایت کرتے ہیں فرعون کے ڈوبنے سے 1 سال 2 سال 4 سال پہلے اس دور کے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے جو آج ہمارے یہاں کچھ کمزور ایمان والے کہہ رہے ہیں. اس جہالت کو نکالیے, یہ عقیدے کی خرابی ہے, اللہ کی معرفت کے خلاف ہے. اللہ کی معرفت اور اپنی ذات کی معرفت. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر مدد نہیں آ رہی ہے تو کیوں نہیں آ رہی ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر مسلمانوں کے مجموعی ڈھانچے میں ایسی صفات ہیں کہ اللہ کی مدد روٹ جائے, مدد سے محروم رہے؟ کیا ہمارے اندر اللہ کی مدد کے اوصاف ہیں؟ میں تو ایسا کہتا ہوں کہ جو حالات ہیں اگر گہرائی سے اور باریکی سے آپ جائزہ لیں قرآن حدیث کی روشنی میں, تو ایسا لگے گا کہ ان سب مظالم کے باوجود اللہ رب العالمین ہم پر بہت رحم کر رہا ہے, بہت رحم کر رہا ہے, بہت ڈھیل دے رہا ہے ہم کو. ورنہ ہمیں کب تباہ ہو جانا چاہیے تھا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ چند آیتوں کے حوالے سے ہی نہیں, پورے قرآن کو دیکھیے. شرک, بدعت, نفاق, شک شبہ, اللہ رب العالمین کے احکامات کی مخالفت اور بغاوت, کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں میں آج نہیں ہے اور کھل کے اور زیادتی کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ منافقین کے 10 اوصاف کا میں نے آج سرسری ذکر کیا, اس لیے کہ پچھلے جمعہ میں قدر تفصیل سے کیا تھا. جھوٹ بولنا کیا نہیں ہے؟ دھوکہ دینا, اب اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. حلال کو حرام, حرام کو حلال بنا رہے ہیں نا. سود کو اللہ نے حرام کیا. بینک میں کام کرنے والوں کی جیب میں مولویوں کے فتوے ہیں کہ کر سکتے ہیں, آپ اپنی محنت کا کھا رہے ہو. جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, لکھنے والا, گواہ بننے والا, دینے والا سود کو, اس میں سارے لوگ برابر کے گنہگار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کے مولوی کی بات مان رہے ہیں ہمارے مسلمان. تو منافقین والا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں مومن ہیں, اللہ کو رسول کو مانتے ہیں. کہاں مانتے ہیں؟ نماز کا طریقہ آپ سر پٹک ڈالیے,
یہ سنت ہے، میرا مسلک یہ ہے تو نہیں مانیں گے۔ شرک کرنے والے جتنے بھی ہیں، قبر پر سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بزرگان کو پکار رہے ہیں، اولیاء اور صالحین سے استعانت، استعاذہ، دعا کر رہے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا غیروں کو مان رہے ہیں، سمجھائیے ان کو۔ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں آپ یا دنیا کے لوگ، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ والذین تدعونہم من دون اللہ تدعونہم من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک چھلکا کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے، فلاں جگہ سے اولاد مل جائے گی، فلاں بابا کے پاس جائیں گے تو ہماری بیماری کا علاج ہو جائے گا، مشکل ہماری آسان ہو جائے گی۔ کہاں ایمان ہے؟ اللہ کی بات کہاں مان رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں مان رہے ہیں؟ اگر میں ایک جب غور کرتا ہوں تو ایک بات کہوں کہ آج کا جو ہمارا مسلمانوں کا سماج اور معاشرہ، ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم لوگ جب منافق کی بات کرتے ہیں تو اہل عرب کے منافقین کا، یعنی جو مدینہ کے تھے، ان کے اور ہمارے تصور میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافقین سے بہت الگ ہیں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جتنے لوگ فجر میں غائب رہتے ہیں اتنے منافقین بھی غائب نہیں رہتے تھے، سستی سے آتے تھے۔ قرآن کا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست روی سے، لیکن آتے تھے۔ ہاں، اللہ کا ذکر کرتے تھے، کم کرتے تھے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر کم کرتے تھے لیکن کرتے تھے۔ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اندر سے نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، اندر سے اچھے ہیں۔ شرک کو بہت برا کہتے ہیں، کیا شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں یہ تڑپ ہے کہ شرک سب سے بڑا ناپسندیدہ اور ناقابل معافی جرم ہے؟ تو چھوڑیے دوسروں کو، اہل حدیثوں میں، گھروں میں بچوں کے لیے یہ تڑپ ہے کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے شرک اور توحید کو سمجھے، کسی عقیدے کی کتاب پڑھے یا ہم کسی عالم کو بلا کر اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ڈاکٹر، انجینئر اور یہ بنا دیں گے۔ نہیں، اگر طاقت ہے تو پریشان رہتے ہیں کہ بچے کو کہاں پڑھائیں۔ اتنی پریشانی یا اس کا آدھا %، اس سے کم % جو ہے 50% فکر اس بات کی ہے کہ ہمارا بچہ توحید اور شرک سیکھے۔ تو ہم نے توحید اور شرک کو کیا اہمیت رکھی، کیا اہمیت دی؟ اب اس کو اور طریقے سے دیکھیے، میں یہ کہہ رہا تھا، میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج مسلمان، ایک تو بہت سا اکثریت ایسی ہے جو عملاً اسلام کو جان کے اس پر عمل نہیں کرتی، اور اسے احساس رہتا ہے کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں، یہ کم درجے کے گنہگار ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ موضوعات، کچھ معاملات ایسے ہیں، غور سے سنیے گا، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی حقیقت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح غور بھی نہیں کرتے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا اور آپ کا رویہ، مسلمانوں کا رویہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور احکامات کے تعلق سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا برتاؤ یہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، مانیں گے بھی نہیں، کہتے نہیں ہیں، عقیدتاً ہو یا نہ ہو یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا رویہ یہ کہتا ہے کہ وہ انہی منافقین کی طرح کہتے ہیں کہ ہم یہ مانیں گے نہیں، جیسے بے وقوف لوگ مانتے ہیں انہیں سچے مسلمان، اچھے مسلمان، پکے مسلمان جو مانتے ہیں ہم وہ نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پہ ایسی کتنی چیزیں پیش کروں، ابھی میں نے شرک کی اور بعض بدعت کی مثالیں دی، چلو شرک اور بدعت والی عقیدے سے متعلق اور یہ آتی ہے، لوگ بولتے ہیں سماجی زندگی، ثقافتی زندگی کو لیجئے، ہماری خاندانی زندگی، سماجی زندگی، گھریلو زندگی، ہاں، معاملات اور لوگوں سے لین دین اور تعلقات میں کی زندگی میں آپ اسلامی تعلیم کو رکھیے اور ہمارا اپنا جائزہ لیجئے۔ مثال کے طور پہ ایک سے زیادہ شادی، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو 4 نکاح کی، ہے نا؟ کچھ مانتے بھی ہیں، بعض بہت کم لوگ کرتے بھی ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، ہمارے بر صغیر کا مسئلہ، یہاں کم ہے شرع، اور جن کو ہمارے یہاں لوگ علامہ بن کے برا بھلا کہتے ہیں نا، عربوں کو، خاص طور سے سعودی عرب کو،
عملی زندگی میں جتنا ان کا اسلام ہے، جو وہ عمل کرتے ہیں عملی ثقافتی طور پہ جو وہ مانتے ہیں، اس کا عشر عشیر ہم نہیں مانتے، اور ہم بہت سمجھتے ہیں کہ ہم کو دین سمجھتا ہے، ہم ان سے زیادہ عمل کرتے ہیں. غلط بات، بہت بڑی غلط فہمی ہے. تعدد ازدواج کی شرح وہاں زیادہ ملے گی، اور شاید کوئی آدمی ایسا نہ ملے جو اس کی برائی بیان کرے. جیسے ہمارے یہاں ایک تو لوگ کرتے نہیں ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ کی طاقت نہیں ہے، پھر اگر کوئی بات کرتا ہے تو ایسے ہیلے بہانے استحالے ماحول کا حوالہ دیا جاتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیم ہندوستان کے حساب سے ہے ہی نہیں، آپ اور ہم رد کر رہے ہیں اس کا. اور بعض علماء کو میں نے سنا نہیں یہاں نہیں چلے گا ہندوستان میں، اب آپ دنیا کی تقریر کرتے رہے، یہاں نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی حدیث کا یہ حکم ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو پھر آپ یہ مت بولیے کہ اسلام جو ہے ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں کہیں گے. جب اس طرح نہیں کہیں گے تو کیا یہ منافقین کی طرح بات نہیں ہوئی کہ اللہ رسول کا ایک حکم ہے اور ہمارے دل میں اس کے تعلق سے خلش ہے، اس کو قبول کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. ہم دنیا کی یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا، جو کہے گا کافر ہو جائے گا. لیکن گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، عمل بھی نہیں کرتے. ہمارے یہاں بیوہ سے مطلقہ سے شادیاں ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے طلاق اور مشکل ہو گیا. وہاں زیادہ شادیاں ہوتی ہیں تو بیوہ مطلقہ کا مسئلہ نہیں ہے اتنا. شادیوں میں اخراجات اور دوسرے بہت سارے معاملات. اب ایک آدمی، اس کا ایک نتیجہ میں مانتا ہوں کہ زنا آسان ہے ہمارے یہاں، پکڑے جاتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں. ایسے ایسے اسکینڈل آئے، پولیس اسٹیشن میں معاملہ گیا، کوئی بدکاری کا معاملہ پیش آیا تو صاحب معاملہ جو خاتون تھی یا عورت تھی، اس نے بہت سارے لوگوں کا نام بتایا، یہ سفید پوش وہ بھی تھا یہ بھی تھا، پیسہ لینے کے لیے کسی اور مقصد کے لیے. لیکن سماج اور معاشرے میں یہ ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں زنا گوارا ہے، زنا گوارا ہے، ناجائز کام گوارا ہے، دوسری شادی گوارا نہیں ہے. منافقین کی طرح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم ہوئے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا حکم رسول کا حکم نہیں مان رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. وہاں یہ معاملہ دیکھیے ان کے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہے. ہمارے یہاں لوگ جو بہت غریب ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، مقروض ہے، اس کو ایک صاحب مال زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ شرم میں نہیں میں زکوٰۃ نہیں لوں گا. آر کی بات ہے، لوگوں کا میل کچیل ہے. وہ جس کا مال ہے اس کی صفائی کر رہا ہے تو اس کے لیے میل کچیل ہے. اللہ نے جس کے لیے جائز اور حلال کیا ہے اس کے لیے میل کچیل نہیں ہے. لیکن ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی، عجیب تکبر ہے. تو سود جو حرام کیا اللہ نے وہ لینا گوارا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو کیا کہتے ہیں زکات معاف کیجئے، زکات جو حلال ہے وہ لینا گوارا نہیں ہے. اور سود جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو دھڑلے سے لے رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ لے رہے ہیں، اور سماج میں وہ سفید پوش ہیں، باعزت ہیں. اب وہی شادی بیاہ کا لے لیجئے معاملہ کہ ایک آدمی شادی بیاہ ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں. کسی بڑے گھر کو ہمارے سماج میں شہر میں لے لیجئے، ہاں 1000 میں 100 میں نہیں کہہ رہا ہوں، 1000 میں کوئی ایک مثال ملے گی تو شمار نہیں ہوگی، 1000 میں ہی ملے گی، 100 میں نہیں ملے گی. ایک مولوی صاحب مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، بہت نیک ہے، سب مانتے ہیں، لیکن گھر کا شہر کا کوئی اچھا بڑا آدمی، امیر چھوڑیے متوسط طبقے کا آدمی، اسے اپنی بچی دینے کے لیے تیار ہوگا کیا؟ ہمارے سماج میں بہت اچھا ہے، نیک ہے، متقی ہے، توحید والا ہے، مؤذن کو دیں گے؟ مولوی کو دیں گے؟ نہیں دیں گے. لیکن ایک کروڑ پتی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، توحید نہیں ہے، مزار پہ جاتا ہے، شرکیہ بات کہتا ہے، گلے میں تعویذ لٹکے شرک کا عمل کر رہا ہے، رشتہ آ گیا، بڑا گھر ہے، دے دے. وہ سب دیکھیں گے، بعد میں سمجھا دیں گے. اب اس کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہے، کچھ دن تک تھوڑی بحث مباحثہ ہوا، بات ختم. منافق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ شرک گوارا کر رہے ہیں. معاشی تنگی گوارا نہیں ہے، شرک گوارا ہے. وہ بڑے گھر والا نشے والا دنیا دار آدمی روز آپ کی بیٹی کو مارے، گوارا ہے. غریبی گوارا نہیں ہے، سماجی اسٹیٹس چاہیے. اب یہی شادی بیاہ میں آپ کی برادری کا بچہ ہے، دوسری برادری کی بچی ہے، رشتہ کرنا چاہیں، ہم کریں گے؟ ہم کریں گے؟
ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے لیکن بہت کم اور ناراضگی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بہت اچھا ایماندار ہے, ایمان والا آدمی ہے. صحابہ کرام نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے, پہلے ان کے یہاں کتنا اونچ نیچ تھی, قریش غیر قریش, ہاں, عرب غیر عرب, نیچا سمجھتے تھے دوسروں کو. اسلام لائے تو ختم ہو گیا یہ سب, قبائلی خاندانی عصبیتیں ختم ہو گئی. ہماری ختم ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے, دنیا کی دولت بعد میں اللہ نے دی. اپنی بہن کی شادی حضرت بلال سے کی جو آزاد کردہ غلام تھے, بہت غریب تھے, سیاہ فام تھے. کوئی کرے گا؟ ہمارا اسلام کہاں ہے؟ جانتے ہی نہیں ہے. خاندان برادری دیکھیں گے, نہیں, وہ برادری الگ ہے. اگر وہاں کسی نے کر لی کسی سے تو اب اس کے گھر میں دوسرے لوگ بچیاں نہیں دیں گے. اونچ نیچ, برادری, دوسری اور چیزیں. صحابہ کرام کے نزدیک ایمان اہم تھا. سعید بن مسیب کا واقعہ بارہا میں نے بیان کیا ہے. خلیفہ کا رشتہ آیا, بیٹی کے لیے نہیں کیا, اپنے ایک شاگرد کو جس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں تھا, اس سے نکاح کر دیا. آج ہمارے یہاں کوئی کرے گا؟ ہم ان عربوں کو برا کہتے ہیں, خاص طور سے سعودی عرب کو. ایک سے زیادہ شادیاں وہاں عام ہیں. گئے سے گئے گزرا مسلمان ہو, نماز کا وقت ہوگا فوراً نماز پڑھے گا. سفر میں وہ اپنے گاڑی میں رکھتے ہیں جا نماز, ضرور رہے گا مصلی. جنگل میں پڑھ لیں گے لیکن وقت سے لیٹ نہیں کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں. کسی بھی برادری کا کوئی مسلمان ہو, کسی بھی رنگ کا کوئی مسلمان ہو, کتنا بھی غریب دکھ رہا ہو, کھانا کھا رہا ہے, اگر اس نے جھوٹا کھانا چھوڑ دیا, پانی پیتے ہوئے آدھا پانی چھوڑ دیا, جھوٹا پانی اور جھوٹا کھانا وہاں کا بڑے سے بڑا انسان, شاہی خاندان کا آدمی کھائے گا. ہمارے یہاں سڑک چھاپ آدمی گھین محسوس کرے گا کہ ارے اس کی بچی ہوئی پلیٹ میں کیسے کھاؤں. یہ ہندو دھرم کا اثر, 4 شادی والا ہندو دھرم کا اثر. ہماری ثقافت کلچر کیا ہے؟ ابھی الیکشن کا دور چل رہا ہے, لوگ بتاتے ہیں میں نہیں جانتا, واللہ ممبر رسول پہ ہوں, کہتے ہیں کہ ذات برادری کے اور دوسرے معاملات چل رہے ہیں, ناجائز پیسوں کی ریل پیل چل رہی ہے. مجھے بتائیے کہ کون نہیں جانتا؟ یہ جو لوگ بھی چلا رہے ہیں, یہ برادری اور وہ برادری دونوں مسلمان ہیں, لیکن ہم ان کو اپنے دشمن کی طرح, کسی ایک لیڈر جو اپنی دنیا بنانے کے لیے جا رہا ہے اسمبلی میں یا کسی الیکشن لڑ رہا ہے, اس کی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا قانون پامال کر رہے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن بنا رہے ہیں. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ منافقین کی خصوصی صفت ہے. یہ ذات برادری اونچ نیچ کے لیے اللہ نے نہیں بنائی تھی, تعارف کے لیے تھی. ہمارے ہاں اس کو دشمنی کی بنیاد بنایا جاتا ہے, جیسے غیر مسلموں میں ہے, کفار میں تھا, ہندوؤں میں ہے, ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں کم ہے, کہیں اور زیادہ ہے. اور اس بیماری کو میں نے دیکھا ہے. بڑے بڑے دین جاننے والے علماء, ہاں, آپ یو پی اور ادھر کے معاشرے میں چلے جائیے, شاید ہی کوئی ملے. ہاں, وہاں خان انصاری اور فلاں مسلک میں ہے بھائی. فقہ حنفی میں اٹھا کے دیکھیے تو وہ کفات کہتا ہے کہ قریشی یا اونچی ذات والا جو ہے جلحے سے اور فلاں سے نکاح نہیں کرے گا. بالکل اسلام کے خلاف اسلام بیان کر رہے ہیں, فقہ کی کتابیں میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک جملہ میں نے کہا, تفصیل سے جاؤں تو صرف وہ معاملہ پورا ٹائم لے لے گا. تو اسلام کہاں ہے؟ وہ فقہ حنفی کے جنہوں نے بھی لکھا ہے, ہاں, ہو سکتا ہے ان کو غلطی, لیکن اتنی موٹی تعلیم سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے علم میں نہیں رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تقوی والا زیادہ اللہ کا مقرب ہے, اونچا ہے. ذات برادری رنگ نسل خاندان کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ کتنا کہتے ہیں کہ ارے وہ فلاں نیچ ہے, وہ اس خاندان کا ہے, وہ فلاں گھر کا ہے, فلاں برادری کا ہے, لہذا وہ کمتر ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اسلام کی تعلیم کا رد کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ منافقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور وہ بات کہہ رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے. سعودی عرب میں جائیے, صحابہ کرام کی تو میں نے ایک مثال جیسے BCO ملے گی بہت. وہاں اگر کسی بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا آدمی ہے, کروڑوں پتی ہے, اربوں پتی ہے, کوئی لڑکا سمجھ میں آ گیا کہ یہ اچھا بچہ ہے, دیندار ہے, متقی پرہیزگار ہے, اچھے اخلاق والا ہے, تو وہ اپنی بچی کی شادی کر دے گا اس سے, چاہے گا کہ کر دوں. ہندوستان کا ہو, افریقہ کا ہو, یہ نہیں دیکھے گا. اور آج ایسے کتنے لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کریں گے کوئی؟ دوسرے ملکوں کی دوسری برادری کے لوگوں سے وہ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ناک کٹ جائے گی اگر ایک دوسری برادری میں اپنے ہی شہر کے آدمی سے کر دے, بچے یا بچی سے کر دے. جھوٹا نہیں کھاتے. ایسے ان کی روزمرہ کی ثقافتی زندگی میں دیکھیے ان کے یہاں, ہاں,
کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ آپ ان کو پائیں گے کہ سنتوں میں روزہ افطار کرانے میں خرچ کریں گے، صحیح تہوار کے وقت لوگوں کو، غربا مساکین کو، بیواؤں کو کا خیال رکھیں گے۔ اکیلے اکیلے پوری مسجد بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کروڑ پتی ہے، اس کے یہاں کام کرنے والے کی ضرورت ہے تو چھوٹے موٹے جھنجھونے دے کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تیر مار لیا، یتیموں کو یتیم خانے میں بھیج دیا، کبھی کبھار رسید پاوتی پھڑوا دی، سمجھ لیے کہ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ثقافتی زندگی میں یہ دیکھیے عورتوں کے کیا حقوق ہے، وہ بھی ہم نہیں جانتے، ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بتایا اس پر۔ یہ میں نے خرچ کی بات کی، ہمارے یہاں بدعت پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ غربا مساکین بیواؤں جہاں اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کی بات بتائی ہے وہاں کم خرچ ہوتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں چندہ مشکل سے ملے گا، مزارات کو پختہ بنانے کے لیے بہت آسانی سے معاملات ہو جائیں گے۔ آج اوقاف میں جو جھگڑے ہیں نا، ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں میں کیسز ہیں اوقاف کے، ان میں 90% میں سمجھتا ہوں مزارات اور مساجد کے شرک کے اڈوں کے ہیں جھگڑے۔ کون ہے؟ ہمارے اندر مسلمانوں کی مثال ہے یا منافقین کی مثال ہے؟ اب اعتقادی مسلمان، اعتقادی نفاق، ہمارے یہاں منکرین حدیث ہیں، ان منافقین کی طرح یہ جو ساری چیزیں ان کے اندر ملے گی۔ کافروں سے بھی ڈرتے ہیں، مرعوب ہیں، مسلمانوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ منکر حدیث اپنے آپ کو کھل کے بولتا ہی نہیں کہ میں منکر حدیث ہوں، چوری چھپے اپنی بات کو ظاہر ہی نہیں کرے گا۔ جیسے روافظ ہے، وہ روافظ بھی وہی ہے، صوفیہ ہیں، تصوف والے، اور اب تو کھل رہے ہیں۔ ابھی میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے عقیدہ وحدت الوجود کا کئی مرتبہ کئی تقریروں اور دروس میں رد کیا، جہاں جا رہا ہوں رد کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ خبر ملتی ہے، معلوم ہے کہ بہت سارے اہل حدیث کہلانے والے وہ ہیں نہیں، میں نہیں مانتا، اہل حدیث کہلانے والے لوگ ان سے متاثر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ قرآن حدیث کے خلاف، حضرت ابوبکر صدیق عمر کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار کہ میرے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت علی کا ہے، یہ اس سے متاثر ہے۔ صحابہ کرام کو پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ ان سے متاثر ہے۔ دیکھیے منافقین کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بے وقوف تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، مولانا مودودی صاحب نے صحابہ پہ تنقید کی تو جماعت اسلامی والوں کو وہی سمجھ میں آتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہہ رہا ہے بے وقوف ہے۔ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف بات ہو تو مسلمانوں میں انتشار، اور آپ توحید کا رد کریں، یہ اسلام کو ختم کرنے والا کام ہے۔ آپ تو توحید والوں کی مخالفت کیے بغیر کوئی تقریر نہیں کرتے، کوئی کتاب نہیں لکھتے۔ دیکھیے ان تحریکیوں کو، کہیں کہ کچھ بیماری ہو سعودی عرب، جبکہ پوری روئے زمین پر کوئی حکومت آج توحید سے سب سے زیادہ قریب ہے اور عامل ہے، اس کی تبلیغ کرتی ہے تو سعودی عرب ہے۔ بہت برملا کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے، آپ اہل حق کی تائید کریں، اور یہ اس میں بھی قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ ہم ان کی غلطیوں کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ اور منہج درست ہے۔ غلطیاں ہر جگہ، ہر مسلمان ہر علاقے میں ہے، آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، تو غلط کو غلط کہیں گے، لیکن بحث اصول اور منہج کی ہے۔ جب آپ توحید والوں کو رد کرتے ہیں، یہ اس مضمون سے متعلق جملہ کہہ رہا ہوں، توحید والوں کا رد کرتے ہیں، سعودی عرب کا یا اور کسی کا، توحید والوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور روافظ کی تائید کرتے ہیں، قبروں پر جانے والوں کی تائید کرتے ہیں، اردگان، اسرائیلیوں کا ایجنٹ۔ ابھی غزہ اور اس سے متعلق کتنی باتیں لوگ کرتے ہیں، سعودی پہ الزام دیتے ہیں۔ اب ایک کلپ آئی ہے میرے پاس، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ 10,000 ترکی فوجی اسرائیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں سے 4,000 نے غزہ میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا ہے اور لے رہے ہیں۔ اس طرح ترکی فوجی، الجزائر کے حوالے سے کلپ میرے موبائل میں موجود ہے، عربی اور انگریزی، عربی میں بیان کیا گیا ہے، انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ 4,000، اور ان کے جو بعض چیزوں کی نگرانی کرنے والا ترکی آدمی ہے، ترکی حکومت کا آدمی ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں ہیرو ہیں، اور جو خاموشی سے ان کے مسائل کے حل کی پوری کوشش کر رہا ہے، سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے، ہمارے یہاں لوگ انہیں گالی دیتے ہیں، ذمہ دار وہ ہے کھلے طور سے۔ ابھی دیکھا ایک سنا سجاد نعمانی صاحب کا کی کلپ دیکھی، ہاں، کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ فلاں یحییٰ سنوار کو اور ان کو سعودی عرب میں بلا۔ آپ حقائق کو جانتے ہی نہیں ہے نا کہ کس کا کیا کردار ہے۔ اس کے مرنے پہ شام میں لوگوں نے جشن منایا، فلسطینی لوگوں نے خوشی منائی، آپ یہاں بیٹھ کے اس کی تائید کر رہے ہو، اسلامی ہیرو بنا رہے ہو۔
اور وہاں لوگ جشن منا رہے ہیں، کون؟ جو اس کا ظلم جھیلے ہیں، حقائق معلوم نہیں ہے، لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہتے ہیں. یہ منافقین کی روش ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، میں نے کچھ مثالیں دی. اب الیکشن میں بھی آج ہمارے ہاں اگر برادری اور ذات کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ اسلام کو وہ نہیں مان رہے ہیں. آپ پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں اسلام کی تعلیم کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کا رویہ کیا ہے کہ ہم اس برادری کے ہیں، ہم اس علاقے کے ہیں، اور یہ وہ برادری کے ہیں، وہ اس علاقے کے ہیں، ان کا ووٹ ادھر پڑنا چاہیے. اس بنیاد پر اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں، اس بنیاد پر اگر آپ مسلمانوں میں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، تو میں ایسا مانتا ہوں اور آپ کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ کھلی کھلی قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، جانتے بوجھتے، اور یہ منافقین کا عمل ہے. اور اگر اعتقادی نفاق ہو، عقیدے کا ہو، آپ کی سمجھ کا ہو، تو یہ عقیدے کا نفاق ہوگا جو انسان اگر اس پر مر گیا بغیر توبہ کے تو کبھی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ جو اللہ نے صفات بیان کی، میں نے بتایا قرآن میں جو صفات ان منافقین کی بیان کی گئی ہے، اور آج کے منافقین کو دیکھیے جس میں بہت سارے ہم اور آپ میں مسلمان کہنے والے لوگ آئیں گے، ان کے بارے میں اللہ نے مذمت کی. اس میں اللہ رب العالمین کی تنبیہ ہے، ڈراوا ہے، مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، اور منافقین کے لیے اور کافروں کے لیے سمجھانے کا انداز ہے. آگے اللہ نے اسی کی مثال دی. یہ مثال دینا بھی لوگوں کے سمجھانے کی سہولت کے لیے کہ ذہنوں میں آسانی سے آپ غور کر کے سمجھیں. بڑی شاندار اللہ رب العالمین کی مثالوں پر الگ سے کتابیں لوگوں نے لکھی ہے قرآن میں جو امثال ہیں. یہاں منافقین کی مثال دی. دو طریقے سے چلتے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں. اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، اچھے ہیں نہیں. اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دیندار ہے نہیں. مسجد کے جماعت کے ذمہ دار بن کے سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹھیکہ لے لیا، جماعت کا ٹھیکہ لے لیا. اب جماعت میں خرابیاں ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، سیٹھ صاحب کے پیشانی پہ بل نہیں آتا. ہاں فوٹو کھینچنا چاہیے، تاریخ میں نام آنا چاہیے، رپورٹ چھپنی چاہیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن حرم کی تعمیر میں میرا حصہ موجود ہے، میں نے فلاں کارنامہ انجام دیا، میرے ابا نے فلاں کارنامہ انجام دیا، پیدا ہونے سے پہلے ہمارے بچے نے جو ہے فلاں کارنامہ انجام دے دیا تھا. یہ خبطہ ہے ہمارے یہاں. یہ بھی منافقت ہے کہ دینداری کا ڈھونگ رچاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. اگر آپ کو، میں ایسا مانتا ہوں، خبر ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا گمراہ ہو گیا، ہاں منکر حدیث ہو گیا، صحابہ کرام کو برا بھلا بول رہا ہے، وحدت الوجود کو ماننے والا بن گیا یا ماننے والے کی تائید کر رہا ہے، تو میرے حساب سے نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کی اصلاح کروں. یہ میرا فرض ہے. اب جمعیت کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں، پتہ چل رہا ہے فلاں گاؤں میں گمراہی آ گئی ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں کوئی عالم وہاں نہ جائے جو میرا مخالف ہے، ان کی اصلاح ہو جائے گی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہو رہے ہیں، میرے مخالف ہے تو نہ جائے. اللہ سے ڈرتے نہیں ہے، منافقین ہیں. لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں میں نام چاہیے، اللہ کے پاس انعام نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین نے، میں جو مثالیں دے رہا ہوں مجھے احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کو منطبق کرنا باقی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مثال کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ ہمارے اندر نفاق کی یہ شکلیں پائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے آخر میں، جہاں سے میں نے پڑھا اس سے پہلے جو گزشتہ ہفتے میں جہاں ختم کیا تھا اس آیت کا مفہوم بتاتے ہوئے، جب اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کہا اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے. استہزاء کے جواب میں جو استہزاء ہو وہ برا نہیں ہے. اللہ رب العالمین مذاق نہیں کرتا، مکر نہیں کرتا، لیکن کوئی مکر کرتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے. یہ کمال ہے، یعنی یہ خوبی ہے. دھوکہ دینے والے کو اس کا جواب نہ دیا جائے تو ایک خامی ہوگی. تو یہ اللہ کے لیے ایسے نہیں کہا جائے کہ اللہ مذاق کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے، یہ عیب ہوگا. ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے. تو اس میں ایک معنی علماء نے بیان کیا کہ ان کو ذلیل کرے گا. مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں ایسا مانتا ہوں کہ عقیدے کا، اعمال کا، مختلف قسم کا جو نفاق ہے وہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ ہمارا ہم استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایک طرف کہتے ہیں اسلام کے نمائندے ہیں، دوسری طرف اصلی اسلام کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر شرک کا نمائندہ بنتے ہیں، بدعت کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ بگاڑتے ہیں. کہیں تعزیہ ہے، کہیں 15 شعبان ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں. روز روز نئی نئی دعا بنتی ہے.
قرآن حدیث کے مقابلے میں تصوف کا ایک پورا مذہب ہے اور کہتے ہیں وہ کہ اس سلسلے پر بیعت کیے تو قرآن حدیث کو چھوڑ دو، ہماری بات مانو پیر صاحب کی. کتنی کھلی گمراہی اور چل رہی ہے. اور مجھ جیسا آدمی اگر کوئی بولنے جائے تو پٹ جائے گا، ارے یہ بزرگان دین کے خلاف ہے. جی نہیں، قرآن حدیث کے موافق بیان کر رہا ہوں، اور جو قرآن حدیث پر رہے گا وہی اصلی بزرگ ہے. جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ بزرگ نہیں ہے. اس کی تعظیم مت کیجیے، بدعتی کے جنازے میں مت جائیے، اس کی مجلس میں مت بیٹھیے، اس کی بات کو مت سنیے. ہمارے اسلاف نے کہا قرآن حدیث کہتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بدعتیوں سے تعلق ہوگا، علماء سے دوری. تو یہ نفاق ہے ہماری زندگی میں. ان منافقین کی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں خصلتوں کا مطالعہ کیجیے، حدیثوں سے پڑھیے اور غور کیجیے کہ آج ہمارے اندر وہ ہے یا نہیں ہے. میں جو بیان کر رہا ہوں یہ صرف بیان کے لیے نہیں ہے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے، رونا چاہیے، غور کرنا چاہیے اگر ہمیں اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر ہے تو. ورنہ جانوروں کی طرح جی کے جہنم میں جانا ہے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. یہ محرومی ہے، اور اللہ رب العالمین منافقین کو محروم بھی کرتا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے. اللہ نے آگے کہا کہ اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے اور ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر، اندھا بنا کر، بصیرت سے محروم، یعمہون، بصیرت سے محروم وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ اس میں ان کی مدد کرتا ہے. جب آپ سدھرنا نہیں چاہتے تو اللہ اور آپ کو توفیق دیتا ہے کہ اور گندگی میں جاؤ. یہ قرآن کی آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. اللہ نے آگے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ ہیں جنہوں نے ضلالت کو ہدایت کے مقابلے میں خرید لیا ہے. بریانی، اچھے سے اچھا کھانا، سب سے بہترین کھانا موجود ہے، لیکن وہ گوبر کھانے پہ تلے ہوئے ہیں اور کہتے نہیں ہم کو بریانی پسند ہے. کہتے یہ ہیں، کھاتے گوبر ہیں. میں ہلکا خراب کھانا نہیں کہہ رہا ہوں، گوبر کہہ رہا ہوں، کیونکہ گمراہی کہا ہے اللہ نے. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ کوئی دینار کے بدلے میں درہم لے تو نقصان کا سودا ہے. دینار کے بدلے درہم لے نقصان تو ہے، لیکن وہ بھی پیسہ ہے. یہاں تو اگر آپ توحید کو چھوڑ کے شرک لے رہے ہیں، قرآن حدیث کو چھوڑ کر فلاں پیر صاحب اور فلاں کا وحدت الوجود کا عقیدہ اور فلاں کا شرک کا عقیدہ، قبر پرستی کا عقیدہ، تعزیے کا عقیدہ، غلط منہج کا عقیدہ، قرآن حدیث کو چھوڑ کر تحریکیت کو لے رہے ہیں، صحابہ کرام پہ تیر و نشتر چلا رہے ہیں، توحید کو غیر اہم قرار دے رہے ہیں، اتحاد کے نام پر شرک اور بدعت سے سمجھوتے کی بات کرتے ہیں جیسا کہ آج تحریکی کرتے ہیں، تو آپ گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت دے کر. کروڑوں روپیہ دے کر آپ گو خرید رہے ہیں، گوبر خرید رہے ہیں. یہ گو اور گوبر بھی فائدے مند ہے کہیں نہ کہیں. ضلالت انسان کو لے جانے والی ہے. ہاں یہاں دنیا کا فائدہ محسوس ہے. منافق جب منافقت کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں میرا فائدہ ہو رہا ہے، مجھ کو عہدہ مل گیا، حکومت مل گئی، پیسہ مل گیا یا کچھ اور مل گیا، میں نے اپنا ایمان اور ضمیر بیچا تو کچھ پیسہ تو مل ہی جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ فائدے کا سودا ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید رہا ہے. ہاں فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہے، نفع والی ہے، اور نہ وہ ہدایت والے ہیں. وہ ہدایت والے نہیں ہیں. جو دو رنگی کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ گمراہ ہے، ہدایت والے نہیں ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دماغ ہے. یہ صحابہ کرام کے جیسے مسلمان جو ہیں، ایمانداری، ہر جگہ سچ بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کافروں کو کافر، مشرکوں کو مشرک، بدعتیوں کو بدعتی کہہ کے لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ انتشار کی ابھی توحید کی دعوت آپ دیجیے اور پوری تاریخ میں آپ کو ملے گا اہل حق کو ایسے القاب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بولا گیا، کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ خاندان میں تفریقہ کر رہے ہیں، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. آج بھی یہ الزام کسی دوسرے سرکل میں توحید کی دعوت دینے والوں کو، دوسرے چھوڑیے مسلمان، دیتے ہیں. امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے انتشار نہ پھیلائیں، کیا کریں؟ تو یہ کہیں کہ آپ شرک کرو، بدعت کرو، گناہ کبیرہ کرو، کچھ بھی کرو، ایک ہو جاؤ. ہمارا مسلک مان لو تو آپ چالاک ہو، توحید کی بات کرو گے تو آپ بے وقوف ہو، جیسے یہ منافقین کہتے تھے. تو یہ ہدایت والے نہیں ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت کو غور کیجئے کہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کے بری چیزیں، قرآن حدیث کی تعلیم کو چھوڑ کر، جانتے بوجھتے، جن کو ہم نہیں جانتے چھوڑیے. آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے جو سن رہے ہیں، غور کیجئے کہ ہم کتنی چیزیں ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. کتنی چیزیں جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اچھا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتے. تو یہ جان بوجھ کر گمراہی کو خریدنا اور ہدایت کو بیچنے کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا آگے مثال دی جو میں نے پڑھا شروع میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص جس نے آگ جلائی، اندھیرا تھا،
घुप अंधेरा, रोशनी की ज़रूरत थी, सर्द सख्त सर्दी थी, गर्मी की भी ज़रूरत थी, तो उसने आग जलाई। अल्लामा अब्दुल रहमान कहते हैं कि इस्तौक़दा का लफ्ज़ है, आमतौर से तर्जुमा करने वाले ने जलाई का, इन्होंने इस्तौक़दा का मतलब है जलवाई, यानी खुद उनके पास भी आग जलाने की सलाहियत नहीं थी, मुसलमानों से, रसूल से जलवाई। आज मुसलमानों से जो है ले रहे हैं। क्या आग जलवाई? कुरान हदीस की आग, इखलास की आग, इखलास की रोशनी। आग जलाई यानी इस्लाम को कबूल किया, दीन को माना कि हाँ हम कुरान हदीस मानते हैं, हाँ हम अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं, आखिरत को मानते हैं। ये उसको रोशनी मिली, दीन समझ में आया, रोशनी मिली। अंधेरा था यानी काफिर था, मुशरिक था, तो अंधेरे में था। जितने काफिर मुशरिक है सब अंधेरे में है। ईमान रोशनी है। तो इन्होंने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहुम, जब उनके मा हौलहु, उस आदमी के इर्द गिर्द की चीजें जब आग रोशन हुई, शोले भड़कने लगे, तो इर्द गिर्द रोशनी फैल गई, उजाला हो गया, और ठंडी में गर्मी भी मिल रही है, तो उस आग से तपिश भी हासिल कर रहा है जो इसकी जरूरत थी, और रोशनी भी मिल रही है जो दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई देने लगा। तो एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया इखलास के साथ। मुनाफिकीन ऐसे ही थे कि इस्लाम कबूल किया, काफिर थे, ईमान ले आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह कहते हैं इसकी तशरीह में कि जो पहले कुफ्र शिर्क के अंधेरों में थे, ईमान ले आए। इस तरीके से उन्होंने रोशनी पाली, अपने जिंदगी को रोशन कर लिया। लेकिन क्या हुआ? रोशनी पाई और उसके बाद इनकार कर दिया, डर गए, खौफ खा गए। कोई भी मसलहत दुनिया की रही हो उनकी नज़र में, तो अल्लाह ने उसको कहा कि फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, जब इर्द गिर्द की चीज़ें उसकी रोशन हो गई तो अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया। उनकी रोशनी, उजाला, शोला ठंडा हो गया। अब ना आग की तपिश मिल रही है और ना उजाला है, फिर से अंधेरा छा गया। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और फिर जब अंधेरा छा गया फिर से उजाला होने के बाद, तो अल्लाह ने अब उनको तारीकियों में छोड़ दिया। जमा है तारीकियों में, तारीकियों से मुराद कई अंधेरा। एक है उनकी जो है कुफ्र का अंधेरा, रात का अंधेरा, बादलों का अंधेरा, और फिर उसके जो है रोशनी के बाद जब अंधेरा छाता है तो कुछ देर के लिए और ज्यादा अंधेरा महसूस होता है। तो रोशनी के बाद का अंधापन, अंधेरा, ये सारे अंधेरे मिल गए। ला युबसिरून, अब ऐसा हो गया कि उसको बीनाई जाती रही, देख ही नहीं पा रहा है, अंधा हो गया। आंख है लेकिन देख नहीं पा रहा है, इतना अंधेरा छा गया। तो ऐसे ही एक आदमी मुसलमान हुआ, सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगी कि ये हक है, ये बातिल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये तौहीद है, ये शिरक है, ये बिदत है, ये इनहिराफ है। ये लोग 72 मसलक वालों के तरीके पे हैं। एक मसलक जो जन्नत में जाने वाला है, जन्नत के रास्ते पे, उसमें से नहीं है, लेकिन हम तो उसकी फुर्सत भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 73 फिरके होंगे, हाँ एक जन्नत में जाएगा, तो क्यों कहा कि आप 72 वालों में से अपने आप को करने से बचाओ। लेकिन हमारे मौलवी साहब कह रहे हैं, हमारे दीन का काम करने वाले कह रहे हैं कि नहीं 73 के 73 सही है, आप उस चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं 72 गलत है, आप कह रहे हैं सब सही है, जो जैसा है करने दो, जैसा है चलने दो, किसी का रद्द मत करो, इससे उम्मत में इंतशार होता है। अल्लाह के रसूल की तालीम से इंतशार होता है। आपकी तालीम से क्या हो रहा है? आज कौन सा तीर मार लिया, कितनी हुकूमतों को बदल दिया, कहाँ इस्लामी इनकलाब आया, रवाफिज को साथ दिया, रवाफिज ने यहूद का साथ दिया, वो यहूदियों के कुत्ते हैं, आप रवाफिज के कुत्ते बन गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उलमा कहते हैं। मुसलमानों को लाखों की तादाद में कटवा दिया गुज़िश्ता चंद सालों में, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। गजा में आज उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये भी शामिल है, तहरीकी। तो अल्लाह कह रहा है कि इनकी मिसाल ऐसी है। एक मिसाल ये दी अल्लाह ने कि उजाला मिला, रोशनी मिली। अब हमको और आपको रोशनी मिली। हम जितने भी यहाँ मुसलमान अपने आप को कहने वाले हैं, क्या हम मानते हैं कि नहीं कि कुरान और हदीस को मानना चाहिए, अल्लाह की हिदायत है, आसमान से उतारी, और जो इस पर अमल करेगा दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी निजात मिलेगी? मानते हैं, लेकिन हम अमल में करते हैं क्या? अल्लाह कहता है सूद, अल्लाह सूद को मिटाता है। हम कहते हैं, हमारे सेठ लोग कहते हैं, अरे मौलवी साहब से मसला मत पूछो वरना इसको रोक देंगे। सूदी लेन देन नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? पिक फनी में चोरी नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब स्कीम आ रही है, इतना ऐसा लूम है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 2% सूद दे रही है, मांग रही है। तो मौलवी साहब से फतवा लिया, कहा सब्सिडी इतनी दे रही है, सूद को उसमें जोड़ के कदा करो। जिन लोगों ने कर लिया आज उनका
کارخانہ بک رہا ہے, قرضے میں ڈوبے ہوئے, سود چڑھتا جا رہا ہے. ناباڑ کی اسکیم ہمارے آئی تھی, آج اس کا کیا حال ہے. جن لوگوں نے لے لیا میٹھا میٹھا سمجھ کے, آج ان کی پراپرٹیاں بک رہی ہیں, بک چکی ہیں بہت سی. 4 دن کی چاند. اللہ کو مانتے نہیں, رسول کو مانتے نہیں ہیں. سود حرام ہے, نہیں مانتے. ذات برادری مت کرو, نہیں مانیں گے. الیکشن کا فائدہ, شادی بیاہ کا مسئلہ, برادری کے علاوہ اچھا آدمی ہے, نیک ہے, ایمان والا ہے, لیکن برادری نہیں ہے تو نہیں کریں گے شادی. اپنی برادری میں کریں گے, چاہے جواری ہو, شرابی ہو, گنہگار ہو, شرک اور توحید کو سمجھنے والا نہ ہو, پیسے والا ہے بس کافی ہے. ہاں, معلوم ہے حق کیا ہے, دین کیا ہے, نجات کس میں ہے. نہیں مانتے اور ماننا چاہتے بھی نہیں ہیں. اگر کوئی بتائے گا تو رد کریں گے, ہیلے بہانے. نہیں ایسا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے, لیکن ہم کر دیں گے شادی تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا. یہی تو امتحان ہے اللہ کا کہ آپ اللہ کا حکم مان کے دنیا کا پرابلم جھیلو. لیکن ہمارا معاملہ بھی منافقین کی طرح ہے کہ اللہ ناراض ہو, لوگ خوش رہیں. اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے, حدیث میں ہے بخاری وغیرہ میں کہ آپ سے اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگ بھی ناراض ہوں گے. اور یہ 2 چہرے والے ہمیشہ بے نقاب ہوتے ہی ہیں. کچھ دن ان کا دھوکہ چلتا ہے, بعد میں اپنا بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتا اور غیر بھی نہیں کرتے. منافق کا یہ انجام دنیائی میں پکا ہے. یہ مذاق ہو جاتا ہے, اللہ تو مذاق کرتا ہے. یہ ایک مثال دی اللہ نے, میں نے بہت مختصراً بات کہی. آگے دوسری مثال ہے, اس کو بھی اختصار کے ساتھ. اللہ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یا پھر ان کی مثال اس جیسی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ منافقین کی دوسری قسم ہے, الگ الگ قسم کے منافق ہوتے ہیں تو دوسری قسم ہے, یا یہ کہیے کہ انہی منافقین میں جو دوسری مثال بیان کی. او کصیب من السماء, یا آسمان کی اس بارش کی طرح ان کی مثال ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق, جس میں کہ تاریکیاں بھی ہیں, بجلی کی کڑک بھی ہے, بادل کی گھن گرج بھی ہے, وبرق, اور بجلی کا کوندنا اور اس کی کڑک بھی ہے, چمک بھی ہے, بجلی کی چمک بھی ہے. اس میں ظلمات ہے, تاریکی اندھیرے ہیں. اور بارش کیا ہے, کس سے مثال دی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن اتار رہا ہے, ہدایت دے رہا ہے, رسول جو تعلیم دے رہے ہیں. یہ بارش ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے, لہلہاتی ہے اگر اس کو اختیار کیا جائے. لیکن اس میں منافقین, مشرکین, اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں, ڈراوا ہے, عذاب کا وعدہ ہے, وعید ہے. یہ اس میں بجلی ہے, کڑک ہے, ہاں, خوف اور دہشت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. اب جب یہ بارش ہو رہی ہے تو بارش لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے. ہاں, جو اچھی زمین ہے, اچھی زمین میں فصل اگتی ہے. مومن جو ہوگا اس کو قرآن حدیث سے فائدہ ہوگا. مومن جو قرآن حدیث پر عمل کرے گا تو اس کا ایمان بھی بڑھے گا, اجر و ثواب بھی بڑھے گا. لیکن منافق جب قرآن اترتا ہے تو الٹا اس کا ڈر بڑھتا ہے. بارش ہو رہی ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, قرآن دین رحمت ہے, لیکن اس کو ڈر لگتا ہے یہ تو نہیں ماننا ہے, اب لوگوں کو اور دھوکہ دینا پڑے گا. ہاں, نہیں مانے گا اور پھر اچھا بننا رہے گا, تو ماننے کا ڈھونگ بھی کرنا ہے اور ماننا نہیں بھی ہے. ایک یہ, پھر دوسرا یہ کہ خود مسلمانوں سے ڈر کے پتہ چلے گا تو یہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوگی کہ ہم اندر سے کیا ہیں. پھر اللہ کا ڈر کہ اللہ کہہ رہا ہے اس بارش میں کہ اگر تم کفر, شرک اور نفاق رکھو گے تو بچو گے نہیں, تو اس میں ان کو خوف اور ڈر ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, موت کے ڈر سے بجلی کی جو کڑک اور گرج ہے, اس کے کڑکنے, صاعقہ بجلی کا کوندنا, کڑکنا, اس کا کڑاکا جو کوند آئے اور گر پڑے, تو اس کے کڑاکے کے ڈر سے, صاعقے کے ڈر سے یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. جب بہت تیز شور ہوا, تیز سے بجلی کڑکی تو ہم پر گر نہ جائے, یا ہم اس میں اندھے بہرے نہ ہو جائیں, کان میں ڈال لیا. یہ کیوں ڈال لیا؟ ڈر خوف سے بچنے کے لیے, بجلی کے ڈر سے بچنے کے لیے. لیکن کان بند کر لینے سے اللہ کی قدرت تو نہیں بدلی, کان بند کر لینے سے بجلی کا خوف ٹلا تو نہیں ہے. یہ اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کان بند کر لیا خطرے سے بچ گئے. نہیں, وہ خطرے میں ہے. یہ اللہ مثال دے رہا ہے کہ ایک طرف وہ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا, ایمان والے ہونے کا ڈھونگ بھی رچا رہے ہیں, اور دوسری طرف کفر اور شرک میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کفر اور شرک کا ساز بھی دے رہے ہیں, اس کی تائید بھی کر رہے ہیں. اس میں پچھلی آیت کا ایک حصہ گزر گیا جو بہت اہم تھا, کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ جو روشنی ہوتی ہے, پھر
پھر اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے, اب وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون, چھوٹ گیا تھا. صم بہرے ہیں, صم سنتے نہیں ہیں. کیا نہیں سنتے؟ ہم اور آپ غور کریں, کیا ہم سن رہے ہیں؟ آپ خطبہ سن رہے ہیں, سن نہیں رہے ہیں. یہ سننا اس وقت اس معنی میں ہوگا جب آپ مان رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں خیر کی باتوں کو یہ سنتے نہیں ہیں, کان ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس سے. یہ منافقین. اب ہمارے یہاں شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں, آج آپ بولیے جا کے کہ الیکشن ہو رہا ہے, حرام والا پیسہ مت لو, لوگوں کو جھوٹ مت بولو, اس پارٹی سے پیسہ لے کے اس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہو, یہاں وعدہ کر رہے ہو, مخالفت کر رہے ہو. اسی طریقے سے ذات برادری کی بات, مسلمان کا مسلمان سے دشمنی مول لے لینا اس دنیا کے فضول کا کاموں کی وجہ سے دوسروں کے لیے مت کرو. سنیں گے, مانیں گے نہیں. ہاں کیا ہے کہ نہیں یہ منافقین کی صفت, سمن. اور یہ تو ابھی الیکشن کے تناظر میں نے کہا. اب شرک اور بدعت کے بارے میں ہم چیخ چلا کے کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, کتابیں لکھی ہے, قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا شرک ہے. اس سے زیادہ گمراہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ سنتا ہی نہیں, قیامت تک جواب ہی نہیں دے گا جو مر چکا ہے. وہ ولی ہو, پیر ہو, نبی ہو, کوئی بھی ہو. نبی تک درود پہنچایا جاتا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں, یہ الگ چیز ہے. لیکن آپ کی پکار سننے میں ایسے ڈائریکٹ, انک لا, قرآن کہتا ہے مردہ سنتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں مردے سنتے نہیں. یہاں لوگ کہہ رہے ہیں بابا لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں, ان سے جا کے مانگیں گے. تو آپ ان کو قرآن حدیث بتائیے کہ یہ شرک ہے, شرک کو شرک بتائیے. آپ قرآن حدیث بتائیے. ابھی ہمارے کچھ نوجوان ہیں, وہ کچھ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیا ہے, گمراہ کرنے والے ائمہ کو, مرزا, ڈاکٹر اسرار, فلاں, جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں, شیعوں کی تائید کرتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ کا رد کرتے ہیں, ابن عربی کا کی تائید کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے اہل حدیثوں پہ. آج کل کچھ فون آ رہے ہیں میرے پاس, کچھ لوگوں سے میسج آ رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار کو آپ نے کہا, ابھی بھی لوگ بھیج رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون, دوسرے اگر کرے تو مجھے کوئی تعجب نہیں, کمنٹ کریں, گالیاں دیں. اہل حدیث انہیں پتہ ہی نہیں ہے وحدت الوجود کیا ہے, دنیا کا سب سے بڑا شرک. اور کہتے ڈاکٹر اسرار نے علامہ ابن تیمیہ کا رد کیا. میرے پاس کلپ ہے, کوئی دیکھے, ان کی کلپ ہے. کہتے ہیں کہ قرآن میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کو کہتے ہیں یہ وحدت الوجود کے سلسلے میں نص قطعی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی معنی ہی نہیں. سب سے اچھی تفسیر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ, اللہ کے رسول نے خود اس کی تفسیر کی ہے, اس کا ذکر نہیں کیا. تو اللہ کے رسول سے اچھی تفسیر یہ کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے. میں کہہ رہا ہوں تو لوگ دفاع کر رہے ہیں اس کا. تو یا تو آپ اسلام اور عقیدہ نہیں جانتے, یا ان کو نہیں جانتے, وحدت الوجود کی شناعت اور قباحت کو نہیں جانتے. اور اگر کوئی وحدت الوجود کو ماننے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ان منافقین کی صف میں میں مانتا ہوں کہ وہ در کے اسفل میں رہنا, وہ توحید والا ہے ہی نہیں. یہی ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, لا موجود الا اللہ, کیا یہ اس کی لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, اور سب سے آخری درجہ ہے لا موجود الا اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے 10 مرتبہ بیان کیا, پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا, لا موجود الا اللہ, جو تمام اکثر صوفی کرتے ہیں, تصوف والے, یہ سب سے بڑا شرک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موجود اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, آپ اور ہم عکس ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو آپ تو ہیں, لیکن آئینے میں جو دکھ رہے ہیں وہ آپ دکھ رہے ہیں لیکن ہے نہیں. ایسے ہی اللہ ہے, ہم دکھ رہے ہیں تو ہم آئینے میں دکھنے والے لوگ ہیں. حقیقت میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. ہر چیز میں اللہ ہے, ہر جگہ اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے. لا موجود الا اللہ کا مطلب یہی ہے وحدت الوجود. کتے بلی پیڑ پودے چرندوں پرندوں سب میں اللہ ہے. اب آپ کسی کی بھی پوجا کر رہے ہیں, آپ اللہ کی پوجا کر رہے ہیں. یہ اس وحدت الوجود کے عقیدے کے نتائج ہیں, اور آگے چل کے اور آگے بڑھتا ہے معاملہ. میں کئی مرتبہ بیان کیا. اب کہہ رہے ہیں نہیں, ایک کلپ میں تو ہم نے سنا, ایسا لگتا ہے کہ وحدت الوجود کا رد کر رہے ہیں. وہ کہاں سن لیا آپ نے؟ تھوڑی سی ابن عربی کی تشریح میں اپنی ایک سائنسی اعتبار سے کچھ تشریح الگ انہوں نے کی ہے, لیکن یہ کھلی بیان ہے. آخری کہتا ہے کہ میں نے جو سمجھا یہ بیان کر رہا ہوں. تو اب آپ ان کو بیان کیجئے. تو یہ دیکھیے منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ بہرے ہیں, سن نہیں رہے قرآن کی آیتیں حدیثیں, اندھے ہیں, وہ کیا بکمن گوگے ہیں. کوئی غلط کر رہا ہے تو بولنے کو تیار نہیں ہے, بولنے والے کو کہتے ہیں کہ اسلام میں انتشار پھیلا رہا ہے مسلمانوں میں. شرک کو شرک بولتے نہیں ہیں, غلط کو غلط بولتے نہیں. آج ہمارے اہل حدیث نہیں بولتے, اور اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں. یہ منافقت ہے, عقل مندی نہیں ہے, بے وقوفی ہے, دھوکہ ہے. دوسروں کو چھوڑیے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے.
آپ کے گھر میں غلط ہو رہا ہے آپ نہیں بولتے، اور سعودی عرب کو جو ہے بولتے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے. آپ کے گھر میں ایک بے نمازی ہے، اس کو نمازی بنانے کے لیے ہمت نہیں ہے، غصہ بتانے کی ہمت نہیں ہے. آپ کی جماعت میں کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، سماج میں ظلم کر رہا ہے، بول نہیں سکتے، اور کہتے ہیں کہ حکومت کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. آپ کے بارے میں کہیں کہ حالات ایسے ہیں، تو ان کو کچھ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کیا کیا مسائل ہیں وہاں. تو یہ بہرے ہیں، صحیح بات سنتے ہی نہیں، دعوت کو مانتے ہی نہیں، قرآن حدیث کی ماننے کو تیاری نہیں ہے، سن رہے ہیں مان نہیں رہے، قرآن ختم کرتے ہیں قبول نہیں کرتے زندگی میں. بکمن بہرے ہیں، گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں، حق بات کو بیان ہی نہیں کرتے. یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، شرک کرو کہ بدعت کرو سب صحیح، بولتے نہیں ہیں حق ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. عمیون اندھے ہیں، آنکھ تو ہے لیکن سچی بات کیا ہے غلط بات کیا ہے دیکھنے کو تیاری نہیں ہے، ماننے کو تیاری نہیں ہے. اب جب ان کا حال یہ ہے، ایک طرف تو تاریکیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے پہلے ہی سے، اب حال یہ ہے کہ اندھے بہرے گونگے بھی ہیں، ہاں، تو پھر لا یرجعون، یہ لوٹیں گے نہیں، مطلب سدھریں گے نہیں، یہ سدھریں گے نہیں، انہیں مر کے مٹی میں ملنا ہے. عبدالرحمن بن سعدی نے یہ جو کہا نا کہ ان کے لیے آگ کی روشنی ہوئی پھر بجھ گئی چلے گئے، تو اس کے معنی میں یہ بھی بیان کیا کہ جب مریں گے تو آگ زندگی میں جب روشنی ہوئی تو کچھ فائدہ اٹھا لیا، منافقت کی تو ایسا لگتا ہے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، لیکن جب یہ آگ چلی گئی یعنی موت آ گئی تو اب قبر کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، عذاب کا اندھیرا، کفر اور شرک کے اندھیرے اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کو دائمی عذاب میں مبتلا کریں گے آگے چل کے. ایک معنی یہ بھی کیا ہے، اور وہ بھی معنی ہم رد نہیں کرتے. آگے والی جو مثال تھی کہ جس نے کیا ہے بارش کے موسم میں کہ بارش ہو رہی ہے، بجلی گرج گھن گرج، اور اس کو کون ہے ڈر کے مارے، بجلی کے کڑاکے سے ڈر کے مارے اپنے کان میں جو انگلیاں ڈالتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن اس سے بچ نہیں پائے گا. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو پوری طریقے سے گھیرے ہوئے، کہیں بچ کر جا نہیں سکتا کوئی. ہاں، یہاں کیمرے کتنے بھی لگا لیں، کئی جگہ جو ہے کیمرے بند ہو جاتے ہیں، کہیں کیمرے سے باہر آدمی چلا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین تو دلوں کے اندر ہے، جانتا ہے کا مطلب علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، ذات کے ساتھ نہیں، جو وحدت الوجودی کہتے ہیں. دونوں میں فرق رکھنا. اللہ ہر جگہ علم سے ہے، قدرت سے ہے، احاطے سے ہے، ذات سے صرف عرش پر مستوی ہے. جو یہ نہیں مانے گا کافر ہوگا. کسی اور موقع پہ تفصیل. وَإِذَا أَذْلَمَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم، قریب ہے کہ بجلی کی کوند کڑک ان کی آنکھوں کو اچک لے وے، اس طرح تیزی سے کوندے کہ ان کی روشنی جو ہے ان کی آنکھیں پتھرا جائے، روشنی چلی جائے. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ، جب بھی یہ بجلی چمکتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے تو اس میں دو چار قدم چل لیتے ہیں، چلتے ہیں. ایسے ہی قرآن حدیث کی کچھ باتیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو کچھ مان لیتے ہیں. ہاں، مولوی صاحب پیر صاحب نے بتا دیا کہ ہاں نماز پڑھ لو، یہ کر لو، تو کچھ چیزیں مانتے ہیں، کچھ قدم چل لیتے ہیں. ہاں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب یہ بجلی کی چمک چلی جاتی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم ان کے سامنے سے ہٹ گئی تو پھر وہی ان کی پرانی روش، پھر کھڑے ہو گئے. ہاں، قرآن حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، اب پیر صاحب کی مان رہے ہیں، فلاں کی مان رہے ہیں، نفس کی مان رہے ہیں، سماج اور معاشرے کی مان رہے ہیں، اللہ اور رسول کی نہیں مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھ اور کان کو ختم کر دے. یعنی اللہ کی یہ قدرت ہے کہ یہ جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں نا، یہ بھی ختم کر سکتا ہے اللہ، لیکن اللہ ڈھیل دے رہا ہے، تھوڑا موقع دے رہا ہے، چانس دیا ہے. اللہ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے، پورے گھرے ہوئے ہیں اللہ کی قدرت سے. ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر اپنی طاقت کے مطابق پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ارد گرد میں قرآن اور حدیث کی جو مخالفتیں، منافقت کی جو باتیں ہیں جس سے اللہ آج ہم سے ناراض ہے، اس کی رحمت روٹھی ہوئی نظر آتی ہے، مختلف قسم کی رسوائیاں اور عذاب کی شکلیں مسلمانوں کا تعاقب کر رہی ہیں. رب العالمین سے ہمیں خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے ان اعمال کی عقائد کی اصلاح فرمائے جس کی وجہ سے اس کی رحمت روٹھی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان عذاب کی کیفیت سے دوچار ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے ذلیل لوگ مسلمانوں کو ذلیل بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم اس استہزاء کی شکل سے باہر نکل کے، منافقت کی زندگی سے باہر نکل کر اگر مومنانہ زندگی اختیار کرتے ہیں تو یقیناً عزت بھی ہمارے قدم چومے گی اور نجات بھی ہمارے انتظار میں ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں انہیں خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی
نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.